اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا بیان پیش کر رہا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کرنے والے کے متعلق کیا فرمایا، یعنی مسلمان سے درگزر کرنا اور اسے معاف کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا، تم لوگ یہاں سے چلو اور روضہ خاخ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، پہنچ جاؤ۔ وہاں ایک ہودہ نشین عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے آؤ۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے چلے اور ہمارے گھوڑے ایک دوسرے سے مقابلہ میں خوب تیز دوڑ رہے تھے۔ جب ہم روضہ پہنچے تو ہمیں وہاں ایک ہودہ نشین عورت ملی۔ ہم نے اس سے کہا، خط نکال دے۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا، خط نکال دے، نہیں تو تیرے سارے کپڑے اتار دیں گے اور تیری تلاشی لیں گے، کیونکہ جاسوس سے مسلمانوں کے راز کا خط لینے کے لیے اس کی آبروزی کرنا درست ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سر کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ وہ خط لے کر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو وہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی طرف سے مکہ کے چند مشرک لوگوں کے نام تھا، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راز کی بات لکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حاتب، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائے، میں قبیلہ قریش میں سے نہیں ہوں بلکہ ان کا حلیف ہوں، اور آپ کے ساتھ جو مکہ کے مہاجرین ہیں ان سب کی مشرکین مکہ سے رشتہ داری ہے۔ اس رشتہ داری کی وجہ سے وہ مشرک مسلمانوں کے جو گھر والے اور مال و دولت مکہ میں ہیں ان سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھی رشتہ دار مکے میں ہیں۔ میں نے سوچا کہ قریش سے میرا نسبی رشتہ تو نہیں ہے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز بتا کر ان پر احسان کر دیتا ہوں، اس وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں اپنے دین سے مرتد ہو گیا ہوں یا اسلام کے بعد اب مجھے کفر پسند آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، یہ تم سے بات سچی کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اجازت دے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، تمہیں کیا خبر، شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر فرما دیا ہو، تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لا چکے ہو، شہر بدر کر چکے ہو، اگر تم میرے راستے پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو، تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا علم ہے، تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو
اور جو ظاہر کرتے ہو، اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکے گا۔ امام احمد نے یہی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت حاتب نے عرض کیا کہ میں نے یہ کام نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے اور نہ منافق ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کمال تک پہنچائیں گے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کفار مکہ کو بتا دوں گا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں قریش میں اجنبی باہر کا آدمی ہوں اور میری والدہ ان کے ساتھ رہتی ہے، تو میں نے چاہا کہ میں ان پر احسان کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا میں اس کا سر نہ اڑا دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اہل بدر میں سے ایک آدمی کو قتل کرو گے؟ تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو۔ حضرت ابو معطر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی نے اونٹ چوری کی ہے۔ حضرت علی نے کہا، میرے خیال میں تو تم نے چوری نہیں کی ہے۔ اس نے کہا، نہیں میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، شاید تمہیں شبہ ہو گیا ہو۔ کہا کہ تمہارا اونٹ ہے یا کسی اور کا؟ اس نے کہا، نہیں میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے قصر، اسے لے جاؤ، اس کی انگلی باندھ دو، آگ جلا لو اور جلاد کو ہاتھ کاٹنے کے لیے بلا لو اور میرے پاس آنے کا انتظار کرو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو اس آدمی سے کہا، کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، جب وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے اقرار کر چکا ہے تو آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے فرمایا، میں نے اسی کی بات پر اسے پکڑا تھا اور اسی کی بات پر اسے چھوڑا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم فرمانے پر اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ میں نے عرض کیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں کیوں نہ روؤں جبکہ میرے امتی کا ہاتھ تم سب کی موجودگی میں کاٹا جا رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کیوں نہ کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت برا حاکم ہے جو شرعی سزا کو معاف کر دے۔ ہاں، تم لوگ آپس میں یہ جرائم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، شرعاً ثابت ہونے کے بعد حاکم معاف نہیں کر سکتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی درگزر کرنا، ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کا درگزر کرنا اور اسے معاف کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں دوستو اس کی بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے یہ شخص بھی بیٹھا ہوگا جس نے کسی مسلمان کے ساتھ درگزر کی ہو، اس کے گناہ کے باوجود بھی اسے معاف کیا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس شخص کو اللہ پاک قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے، جو اس کے سوا یعنی عرش عظیم کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس کے نیچے اس کو بھی بٹھائے گا۔ دوستو، ہمیشہ کوشش کیا کرے کہ درگزر کیا کرے۔ یہ جو بڑے بڑے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں، ایک چھوٹی سی معمولی سی بات پر بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں سالوں سال تک رہتی ہے، ناراضگیاں ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پر۔ دوستو، درگزر کیا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔